الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون قل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے دکھاں دا علاج تمام مرضاں دا علاج اللہ نے قرآن پاک نو مقرر کیتا ہے. اللہ دے رسول پاک دے آون تو پہلے سب لوگ ہزارہا قسم دیاں بیماریاں بدکاریاں بدماشیاں دے اندر گرفتار ہن. اللہ نے وہ ساریاں بدکاریاں بد عملیاں تے نحوستاں نو دور کرن واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن پاک نازل کیتا کیتا، تاکہ
ساری کائنات دا انسان یہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے ہر قسم دی ایمان لیوا قسم دی مصیبت تو بچ ونجے، ہر قسم دی برکات نصیب ہو ونجن۔ چنانچہ اللہ دے رسول نے فرمایا کہ لوگوں تساں لوگاں دیاں دعوتاں قبول کریندے ہو، دعوتاں کھاندے ہو، ایک میں بھی دعوت تیار کیتی ہے لوگاں دے کھواون واسطے، تے او اللہ پاک نے او دا مٹیریل تے سامان دیتا ہے مینوں، لہذا ساری دنیا دے دعوتاں تے نسخے چکھے ہی نے، جیڑی دعوت اللہ پاک نے مینوں تواڈے واسطے دتی ہے اس نو بھی چکھو۔ تو لوگاں پوچھیا بھئی وہ دعوت کیڑی ہے؟ تو اللہ کے رسول فرمایا ایک قرآن پاک ہے، جڑی سپیشل انساناں واسطے اللہ نے دعوت تیار کیتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ دا قرآن ہے۔ اس قرآن پاک دے ہوندیاں کوئی شخص بھوکا نہیں رہ سکتا، نہ دل دی بھوک راسی تے نہ باقی وجود دی بھوک راسی، کیونکہ اللہ نے دوے سارے نسخے فیل کر دیتے، یہ ہکو قرآن پاک والا نسخہ اللہ محفوظ رکھے، حتیٰ کہ پہلیاں جڑیاں آسمان دیاں کتاباں ہن اتریاں ہوئیاں، تورات، انجیل، زبور، صحیفے، اللہ وہ بھی ختم کر دیتے بھئی ایکو نسخہ چلے دنیا دے اندر تے ہور کوئی نسخہ بھی نہ رہے کائنات وچ۔ اس واسطے اپنے رسول نو ہی حکم دیتا کہ تو بھی چلنا ہے تو اسے قرآن والے نسخے دے پیچھے چلنا ہے، ساری دنیا ہی چلے تو قرآن دے پیچھے، کیونکہ انسان نو جتنیاں ضرورتاں آندیاں زندگی دے اندر ساریاں ضرورتاں پوریاں کرن دا ایہو نسخہ ہی میں تجویز کیتا ہے قرآن پاک۔ تساں لوگاں نو غالباً واقفیت نہ ہو سی، ویسے تو تساں پرانے سنن والے ہو، مگر اس وقت چونکہ نویں پنیری جی میرے سامنے بیٹھی اکثر، جنہاں لوگاں نو قرآن مقدس نال محبت لگی، تاریخ دسیندی ہے کہ انہاں دیاں بھوکاں ختم ہو گئی، کوئی سکھ بھوک نہیں رہی انہاں دے اندر، بشرطے کہ انجے کھاویں اس دعوت نو جویں اللہ دے رسول آکھیا۔ اللہ دا یہ قرآن آیا ہی اسے واسطے ہے کہ سکھاں بھوکاں لہا دیتا ہے، پر دا قدر کرنا چاہیے، انجے بندہ استعمال کرے اس نو جویں اللہ دے رسول نے استعمال کیتا ہے، تو قرآن اپنے اندر ضمانت دیتا ہے، خود ضمانت دیتا ہے، دنیا دی کوئی کتاب نہیں ضمانت دیتی، ایک قرآن ضمانت دیتا ہے اس گل دی، تے لوگاں نو آتا ہے کہ آؤ ذرا میرا تجربہ کر ویکھو، میرے نال اپنا دل لگاؤ، جی تواڈے دل دے اندر باقی کئی امنگ، آرزو، تمنا، کئی سکھ بھوک رہ ونجے تو بشک مینوں چھوڑ دیویا۔ ایہو جہی کتاب اللہ نے نہ اگے کئی نازل کیتی ہے نہ دنیا تے کئی ہے، جڑی انسان دی ہر ضرورت نو پورا کرن دی ضمانت لے کے آوے، صرف قرآن پاک۔
حتیٰ کہ جتھے سر تو پانی تار ہویا ہے محمد رسول اللہ دے، اتھے اللہ دے رسول نے اسے قرآن کا حوالہ اللہ نو دیتا ہے، ساریاں نحوستاں دور ہو گئی۔ ایک باری پیاس لگی اللہ دے پاک رسول کو، ہجرت والا موقع ہا، حضرت ابو بکر صدیق نال ہا۔ نبی علیہ السلام فرمایا ابو بکر صدیق نو، یار مینوں پیاس لگی، ہوں اتنے جنگل پہ رہنے آئے، نہ کوئی اتنے اسباب ہے، شف ہنا خیمہ، اگاں ویکھ ایک خیمہ نظر آندا پیا، کو تمبو لگا کھلا ہے، معلوم ہوندا اتنے بندیاں دی کوئی وسنی کہ کو وسوا ہے بندے۔ مینوں تو موٹے تے چاہی وینا ہے، فی الحال مینوں لہا چا تے ون کے تے وہ خیمے والے کو پتہ کر، متا اتنے کو پانی دی لپ مل ونجے، پیاس بڑی لگی۔ صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام نو اپنے موڈیاں تو چل لہایا تے آپ لگا گیا، یا اتے گئے، وہ کناتا جہاں ٹنگیاں کھلیاں، اتنے سائبان بھی آئی، کھریاں چاہ کے تے کناتا دے باہروں ڈٹھو ستا اندر ایک بڈھڑی مائی بیٹھی ہے، وہ چرخا بیٹھے کتے پی۔ یہ ہوں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر ہجرت کا واقعہ موجود ہے۔ ابو بکر صدیق اس نو آخیا اماں، وہ اپنے خیال چ مست بیٹھی ہے، ان طرح پونی چھکیندی ہے تے کوئی رو رو بھی لائی بیٹھی ہے تے کچھ روندی بھی نال بیٹھی۔ صدیق اکبر اخیری جڑا تے جلے اچا سٹ ماریا ہے، تو اس آخیا کون ہے تو مینوں اما آکھن والا؟ میرے پیکیاں سامریاں خاندان چ سارے مر مک گئے، ہیکو پوتر اپنا لئی ودی ہم، وہ اگے میرے واسطے خرچہ لون واسطے وہدا ہوندا، تریے دیہڑے آ ویندا، ہن 7 دیہڑے ہو گئے وہی نہیں ہٹیا، معلوم ہوندا وہی ختم ہو گیا ہے۔ ہن باقی تو مینوں اما آکھن والا ہی کوئی نہ، تو کون ہے اما آکھن والا؟ ابو بکر صدیق آخیا تو ساڈی اما ہے، اٹھی تے لگی ہے، کون ہے تو تے کیویں ہے؟ کلہ ودائیں کہ نال کوئی ہور ہے؟ انہاں کیا میرا نام فلانا ہے تے اسانو کو پانی دی ضرورت ہے، جے کوئی چکا پانی دا مل ونجے۔ اس کیا بچڑا اسا تا آپ میں تو سکھدی بیٹھی ہاں، میرا راشن پانی ختم ہو گیا ہے، پتر دی تاں گائی او آندا نہیں، معلوم ہوتا ہے وہ بھی کہ نہیں مر گیا ہے، ہوں تو میں انہیں بھوکھی تے پیاسی مرنا ہے، میرا تو اسباب کو نہیں ہوا۔ اس واسطے یہ دسا بھائی اتنے مکھا پتہ کر کے تے سفر کر کے تے تو سپیشل اتنے جو آیا ہے۔ ابو بکر صدیق آخیا اما بس سفر دے وچ یہ جا رفڑ پائے گیا تے ایسا کو بھول گئے ہیں تے اتفاقی تیرے اس خیمے تے آ پہنچے ہے۔ پوچھے اس مائی بڈھڑی جو تو کل ہے کہ نال کوئی ہور ہی ہے؟ آخے جی ایک ہور نال ہے۔ آخے کون ہے؟ ابو بکر صدیق آخیا جی دسا چاہ جو میرے نال تا محمد ہے، تو مت یہ نہ مکے والے جو مشرک ہوئے عورت تو کہ نہیں کہ گال نہ کٹ ونجے نبی پاک رو تو مینوں گاٹا نہ بننا پایا ونجے گا۔ اس واسطے سوچو جو گل وہ کرا جڑی کوڑ بھی نہ بنے تے سب بھی مرے تے لاٹھی بچے۔ ابو بکر صدیق آخیا اما کہ میرے نال ایک بندہ ایہو جہا ہے، رجل یہدینی سبیلی، وہ میں جتوں بھولن لگا نا تو مینوں پھد کے تے پکی سڑک تے چار چھوڑیندا ہے، وہ بندہ ایہو جہا ہے۔ ابو بکر صدیق دا تا خیال گیا بھئی میں جتوں گمراہ ہونے لگا تو ہدایت دا راہ وکھا چھوڑیندا ہے۔ مائی بڈھڑی شدی سمجھا کہ کوئی بندہ پرانا ہے
تجربے کار جنہوں سارے راہ دا پتہ ہے جو یہ بندہ بھول ونجے تو انہوں دسیندا جو ہے فلانا بندہ لائے لا. بہرحال سچ ہی ہو گیا تے گل ہی اس دی ویکھی گئی. اس آخیا میں ویکھاں تو صحیح وہ کی ہو جائے تیرے نال دا. وہ مائی اندروں کھوریاں چاہ کے ڈٹھیاں یا ویکھے اس رات آ کے لگی تلالا کما یا تلالا القمر. واہ وہ بندہ اللہ دا تو پانی ودا منگدا ہے. ایہو جے چہریاں دے ہوندیاں تے سکاں تے بھوکاں لے ویندیاں بندے دی. تو ایہو جے دے نال تینوں ترے لگی ودی. اس لیے ابو بکر صدیق نے آخیا امی میری سکھ بھوک تا کدن دی لہ گئی ہوئی ہے ہن ترے اسے نو لگی ہوئی ہے. مائی آخیا میں تو اپنی جان ہی قربان کر دیواں ایہو جے متھے والے تے انج تا 14ویں دا چن بھی نہیں چمکدا جویں اے تیرے نال والے دا چہرہ پہ چمکدا ہے. پر مجبوری ہے میرے کول پانی کانجی کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نو پیچھا ہٹ کے آتا ہے اللہ دے رسول فرمائندے ہور کئی شے ڈھور ڈنگر ویکھے یکھے ایک بکری تے ایک پاسے کھلی آئی بٹڑی دی بتی. نبی کریم فرمایا اس مائی نو آکھی آ بکری 5 منٹ واسطے دے وچا وت سگویں ولا ڈساں. صدیق اکبر آ کے منگدا ہے. مائی آتی ہے من تاجت و محتبلت و من تقمت. یہ پٹھوری آئی جڑی میں پالن لگی ہاں نہ تے اوتری جوان پئی ہوندی ہے نہ دے نیڑے کوئی نر آیا ہے نہ گبھانے نہ دے کوئی تھان معلوم ہوندے. اس نو کے کرے سو اے دے وچ دودھ جدا ہے کوئی نہ دودھ والی بھی نہیں. کیڑے کملے جائے معلوم ہوندے ہو انج تا تواڈے ویکھن نال سکا بھوکا دے وچ دودھ جدا ہے کوئی نہ دودھ والی بھی نہیں. کیڑے کملے جائے معلوم ہوندے ہو انج تا تواڈے ویکھن نال سکا بھوکا لائے ویندیاں تے انج تواڈا حال ایو کچھ ہے جو ایہو جہی بکری نو تساں کہ کرن. صدیق اکبر آخیا جناب ایک واری دے دیو جیڑا کچھ کرے سائیں تیری بکری ضائع نہیں ہوندی. میرے نال اللہ ساتھی یاد ہے کہ ضرور ایک واری گھننا تو بشک مائی نال لگیا تینوں وقت سگویں دی سگویں واپس کر دے سائنس. نبی علیہ السلام نو شدت دی پیاس ہے تاں جو اس آخیا مینوں اعتبار تک کوئی نہیں پیاندا تواڈے اُتے پتہ نہیں کون ہو تے کون نہیں. اچھا چنگا بکری نو لے کے ابو بکر صدیق ٹریا پچھوں او بھی مائی نال نال کھریاں چاہ کے ویدھی رہی ہے جو کدیں تتر نہ ہون لائق. بہرحال تا پتہ لگا ہے جو نبی کریم فرماتے ہیں سوق الیا ابو بکر جلدی چھک کے گھننا بکری نو. اگا آ گئی بکری. نبی علیہ السلام اگا 2-4 قدم پٹ کے تے ون آپ ون کے تے بکری دا کن پھد لیا کھبے ہاتھ نال تے ابو بکر صدیق نو کھونے تو اے دے تلے بہ ون تے تھڑیاں دیاں ٹٹول بہ تے آپ سجا ہاتھ بھی سر تے پھرے دن تے آدن تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تبارک الذی نزل الفرقان. یہ قرآن پاک پڑھنا شروع کیتا محمد رسول اللہ. پتہ ہے نا بھوکیاں دی بھوک لاون والا قرآن ہے. سکدیاں دی سک لہاون والا قرآن ہے. تسیاں دی ترے مارن والا قرآن ہے.
دکھیاں دے دکھ ہٹاون والا قرآن ہے، اللہ دی جو دعوت بن کے قرآن پاک آیا ہے، اس واسطے سب تو پہلے آپ استعمال کیتا ہے محمد رسول اللہ نے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکت والی او ذات، نہ میں محمد اچ برکت ہے نہ کہیں دوئی ذات اچ برکت ہے۔ تبارک الذی، برکت دیون والی او ذات ہے جس نے نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے اپنے بندے محمد تے قرآن نازل کیتا ہے۔ جے توڑی قرآن نہیں آیا او توڑی محمد دے وچ برکت بھی کائی نہیں۔ قرآن آندا گیا ہے، میں محمد یتیم نو اللہ نے اس قرآن دیاں برکتاں نال 14 طبقاں دا سردار بنا دیتا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اشارہ پہ کریندا ہے اللہ، جویں میں یتیم ہم مکے دی گلیاں دے اندر لاوارث بن کے ٹردا ہوندا ہم، تے تائیں میرے اتے قرآن نازل کر کے مینوں 14 طبقاں دے لینڈ لانا دا سردار بنا دتا ہی۔ جویں میرے وچ برکت پائی انہیں اس اوتری بکری چ کئی برکت پا جو مینوں ٹہ لگی ہے پیاس میری بجھ ونجے۔ تاں پردے کھلے نے اللہ دے پاک رسول، کھبے ہاتھ نال کن پکڑے ہویا بکری دا، سر تے ہاتھ پھیر کے دن تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ تبارک اسم ربک، تبارک اللہ رب العالمین۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ تاں یوں کریں دے پہن تاں جو ابو بکر صدیق آکھیا یا رسول اللہ اتا حوانہ اتنا ہو گیا بکری دا تے تھانی ودھ گئے۔ نبی کریم فرمایا بڈھے نو آ کوئی برتن کھینا، برتن لائے آوے کوئی۔ جلے بڈھڑ نو پتہ لگا ہے تا بڈھڑی معبد مائی دوڑیے برتن لے کے آئیے، حیران ودی ہوئے کہ ہاں کے تے ہو کے گیا۔ اس نو اے تا پتہ کوئی نہ جو قرآن دیاں برکتاں دھوتن وہائی کھلیاں محمد رسول اللہ تے۔ تاں جو ایک برتن بھری گیا ہے، نبی کریم فرما دے مائی نو آگ اور برتن گھننا وے، حتیٰ کہ 18 بھانڈے بھری گئے، مگر بکری دا حوانہ معلوم ہوندا ہون تازہ تازہ وت پہ تیار ہوندا ہے۔ اخیری چیخ نکل گئی بڈھڑی دی، جڑی بھجدی ودی آئی تے چنگیاں ودی چیندی آئی، معلوم ہوندا ہے بڈھڑی بھی نہیں، ایہو جئی حیران تے خوش ہوئی ودی ہوئے۔ تاں جو اس چیخ کیا کہ ما عندی مما او اللہ دے بدے آؤ میرے گھر تو ان بھانڈا ہی کوئی نہیں پیا، میں کدھوں لایا؟ نبی کریم نے فرمایا ارسل ہاں، چھوڑ ابو بکر، بکری نو چھوڑ دے ونجن دے، یہ کر بڈھڑی دے بھانڈے نہ مک دے تا قیامت توڑی نہ تھنا جو دودھ دھلا نہ ہی مکن دے۔
ساریاں برکتاں اللہ نے رکھیاں قرآن پاک وچ۔ بڑا بد نصیب تے بدبخت تے لعنتی بندہ ہے جڑا قرآن دے ہوندیاں ہور کہیں کتاب دے پیچھے لگے یا قرآن پاک دے خلاف کوئی کام کرے تے عمل کرے، اس جہا مردود بندہ جہان چ کوئی نہیں۔ وقت کمال ہے بھئی جیندے گھر دے جالے چ قرآن پہ روندا ہوئے تے او اس نو پوچھے ہی نہیں۔ دنیا دیا جماعتاں دے بھجدا ہے، دنیا دے ٹولیاں تے فرقیاں دے بھجدا ہے، کتاباں تے نصاباں دے بھجدا ہے، کوئی تبلیغی نصاب ہے، کوئی فاضیبی نصاب ہے، کوئی کئی کتاب ہے، تے جڑی برکت والی کتاب آئی وہ گھر چ پئی ہے روندی مٹیاں دے اٹھ دے اندر، اس جہا لعنتی بندہ ہور کون ہو سی جہان۔ اس واسطے تا اللہ فرمایا ہے بھائی میرے محمد الرسول اللہ تو بھی چل تا قرآن تو پوچھ کے چل، اپنی مرضی نال تو بھی نہیں ٹر سکتا۔ ایک واری اللہ دے رسول چ فرمایا ہاں کہ میرا چاچا جڑا حمزہ ہے نا یہ سید الشہداء، سارے شہیداں دا سردار ہے، تے بڑی بے رحمی نال انہاں قتل کیتا ہے کافراں۔ نک بھی کٹ لے انہیں، ہونٹ بھی کتر لے انہاں، تے جگر چیر کے سینہ تے وچوں جگر کٹ کے تے محمد نو وکھا وکھا کے کھدولے۔ درد لگا اللہ دے رسول نو۔ وقت یہ جو چاچا بھی دنیا تو نویکلا چاچا ہائی محمد الرسول اللہ دا، کیوں جو اللہ دا رسول آتا ہوندا چاچا حمزہ تیرا منہ تے میرے بابے عبداللہ دا منہ برابر اللہ بنایا ہے۔ تاہی مینوں اللہ آکھیا جے کدائی اپنے پیو واسطے سکھ بھوک کھاوی نا جو تو نہیں ویکھیا تے اس چاچے حمزہ نو ویکھ لیا کر، انجے سمجھ تو پیو دا چہرہ پہ ویکھ۔ تاں فرمایا سید الشہداء قیامت توڑی جڑے شہید آسے نے سارے دا سردار ہے میرا چاچا، یہ نال دا شہید کوئی نہیں ہوگا۔ مگر جلے لاش ویکھی جو انہاں ظالمہ نے مطلب لاش نو بگاڑ دیتا، کتھوں نک کٹیا، کتھوں دند بننے، کتھوں انگلی کٹیاں، حالانکہ مرن تو پیچھے تا قاتل دا غیر ہی ختم ہو ویندا ہے، مگر وہ ایسے پلیت ہن نجس جنہ بڑا ظلم کیتا تے محمد الرسول اللہ دا دل دکھایا۔ دکھیا دل آدمی جڑا ہے آخر او دی زبان چو گل نکل ہوئی تھی۔ اللہ دے رسول اللہ نے سارے صحابہ کرام دے سامنے لفظ چاکھیا لئن آنا ہوئیت، سن لو لوگوں جے میں جیندہ رہا لأقتلن بہ سبعین من صنادید قریش، جے میں جیندہ رہ گیا ہوں تو جی میں حال کیتا ہے انہاں میرے چاچے دی لاش دے نال، میں انہاں کافراں دا 70 بندہ قتل کرے ساں تاں ون کے کدائی میرے سینے دی او بھا ختم ہو سی۔ یہ گل صحابہ کرام جڑے ویلے سنیے محمد الرسول اللہ دی زبان وچوں تو سمجھ گئے جو یہ حدیث ہے رسول اللہ دی، تے اللہ دے رسول جلے حدیث بیان کرے چاہ اپنی گل چ کرے تو انجے سمجھو تو لوہ لیک ہو گئی۔ مگر تاں پتہ لگا جو تو یکدم نبی کریم دا سر جھکا ہو گیا، صحابہ کرام پیچھا ہٹ گئے، چپ کر گئے، معلوم ہوتا ہے وحی آ گئی ہے نبی کریم تے۔ فلما رفع رأسہ رسول اللہ، جڑے ویلے وحی دا دور ختم ہویا، سر اتاں اٹھایا محمد الرسول اللہ نے،
تاج وت روندے ہن تے پڑھیے آیت اللہ کریم نے فرمایا لیس لک من الامر شیء وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون۔ اے میرے پاک پیغمبر ایک کیویں آکھے اے جو آکھے کہ میں ایک دے بدلے 70 لیسا قرآن دا قانون تے اے کوئی نہیں تے قرآن دے پیچھے چلنا اگا کیوں نکل گیا ہے میرا جیون جوگا محمد رسول اللہ۔ قرآن پاک تا دا ایک دے بدلے ایک کے تے تو آتا ہے ایک دے بدلے میں تا 70 کافر دی گردن مرے سا۔ اپنے لفظ واپس کر، اپنی حدیث واپس کر، تیرے لفظ تو واپس ہو سکتے ہیں پر میرے قرآن دی گل کدے خلاف نہیں کیتی جا سکتی۔ کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن، کان دے بدلے کان، اکھ دے بدلے اکھ، دند دے بدلے دند، نک دے بدلے نک، بندے دے بدلے ایک بندہ ہے تے سونا تائیں تیرا چاچا تائیں تو میرے قرآن دے خلاف گل کریں، اے گل کائی نہیں۔ قانون میرا چھوٹیاں بڑیاں تے ہکو جہا ہوندا ہے، جویں دویاں بندیاں دے قانون ان کے ایک دے بدلے ایک ہونا ہے۔ تیرے واسطے قانون یہ ہو کہ تیرے چاچے نو جے ماریا ہے اس دے بدلے اسے ہکے نو ہی ماریا جا سکتا ہے، 70 دے مارن دی اجازت کائی۔ اپنے نبی نو ہی نہیں قرآن پاک دے خلاف کرن دیتا۔ تو کیڑے دلیر ہیں اے لوگ جڑے اج دنیا دے اندر اسلام 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 دا نام ہے کہ قرآن پاک دی گل ایک نہیں منے دے۔ فلانا بزرگ انجے تے فلانی جماعت انجے تے فلانا انجے تے فلانا انہاں فلانے ڈھنگڑے نو خدا کے کرنا ہے۔ اللہ جڑا نسخہ بنایا تیرے واسطے شفا ہے قرآن مقدس، یہ قرآن دے پیچھے محمد پاک نو چلنا فرض ہے۔ جس قرآن دے ایک لفظ دے خلاف اللہ دا رسول ہی نہیں کر سکتا، میں تو کیویں کر سکدا؟ ساریاں سکاں بھکھاں لہاون دا اللہ طریقہ دسیا تے اسے قرآن نال ہے، مگر بندے نو اگر اس قرآن نال واسطہ نہ ہوئے انجے سمجھو دی زندگی ساری اوگت گئی تے ساری ضائع گئی۔ ایک جگہ تے گیا تقریر کرن تے اہل حدیث حضرات ہن ساڈے ساتھی ہو، تقریر کے بعد بیٹھ گیا سے میں مولوی صاحب نو آخیا یار جیڑی پچھو آمین آتے ہو نا تساں میرا میں کہ مینوں قرآن ہی بھولنے لگا ایک باری پچھو ایڈا تڑاٹ دیتا ہے تساں والضالین دے بعد آمین کنے شکر ہے میں کہ میرا وضو نہیں ٹوٹ گیا۔ کو بندیاں طرح بولے کرو کیتا کرو ایک ہی ڈر کرتے ہو۔ میں تو یہ مزاحیہ انداز کیتا تے اس وقت صحیح طور تے گفتگو کیتی بھائی آمین جڑی ہے اچھی تے آخری جائز ہے۔ میں کہ میں جائز دا انکار نہیں پہ کرے گا، آمین آخنی تے ہے مگر اچھی آخر دی اجازت قائل ہے۔ کہ کیوں؟ میں کہ اے قرآن پڑھ، قرآن آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، جلے دعا منگی کرو تو اسے لے ہولو تے اندر اندر کرتے منگی کرو۔ آمین جدہ ہے دعا تو تم پہ جو ڈانٹ کیوں کرتے ہو، قرآن کے خلاف کیوں کریں دے؟ آکے لگا تیری گل تے سچی ہے
تو سانو آخو نہ سوریا دسیا ہی اسی طرح میں کہ سورے جاوے تو آ جاؤ قرآن پاک دی تو گل منو نا قرآن جو آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا خفیہ اللہ کو دعا کیتی کرو تے اے سورت فاتحہ سالم آمین توڑی کیشا ہے بولو دعا ہے آمین دعا ہے آمین دا منا شالا انجے ہوئے جویں اے آتا پہ آئے جدا ہے دعا تو پچھو ڈاٹ گھٹن والا اے قرآن دے منکر نہیں بن گا میں آخیا یا کاری تھے توبہ تے ساری پبلک نو آخ تے یا اے دے خلاف کر قرآن چو دلیل کٹ خیر بندہ منن والا ہو سکتا بالکل ٹھیک ہے میں بہرحال پوچھسا تے صحیح تے باقی میں ہن اچھی نہ آکھن دے سا ہولو آکھ سکتا بھائی تیرے گھر جو ایک علاج پہ قرآن مقدس اس کے ہوندیا تو دوسرے پاسے چکر مارے تیرا کیا مطلب مسلمان دی تو غذا اللہ نے بنائی ہے قرآن پاک حدیث چلے تائی پچھوں فقہ چلے تائی پچھا امام چلے تائی پچھوں کوئی بادشاہ چلے تائی پچھوں خود محمد چلے تائی اسے دے پیچھے چلے تو کیویں اگا لگ سکتا اس واسطے مسلمان نو اے حکم ہے کہ جیڑا کام بھی کر تو دین دا پہلے قرآن کو لو پوچھ قرآن مقدس متا تینو اس کام کو لو منع چ کرے تو پھر کسے پاسے جاون دی ضرورت نہیں جی قرآن تینو اجازت چ دے دے تو واقعی تینو کسے پاسے جاون دی اجازت نہیں کہ جو قرآن تینو کوئی مسئلہ نہ دسے وت حدیث در چل وت حدیث جو نہ ملے تو وت دوے اجماع در چل پہلا نمبر تو تیرا شفا ہے قرآن پاک کوئی آدمی کسی تاریخ چو نہ ثابت کرے سی کہ جس دور دے اندر ہی قرآن پاک نازل ہویا ہے قرآن دے ہوندیا کوئی بندہ بھوکا رہ گیا ہوگا اللہ نے قرآن دے ذریعے ہر بھوکے دی بھوک لہا دیتی ہے ہر سکیاں دی سک لہا دیتی ہے ہر دکھیاں دے دکھ ٹال دیتے ہیں قرآن دے ہوندیا سکھ ہی سکھ ہے دکھ تو مڈو ہے کوئی نہ یہ تو تینوں اللہ پاک تجربے کرنے دی توفیق دے میں دیتا ہوں سانو کچھ نہ کچھ تجربہ ہو گیا ہے ہوائی جائے بندے آئے ایسا ناقص جائے مگر اس کے باوجود اللہ نے توفیق جو قرآن پاک نال دیتی ہے وہ ایسے ایسے انعامات اللہ کی دن جڑے دسن دے قابل بھی نہیں آؤ وہ مسلمان بندہ کیویں کہ ہوے اپنے دا اپن دعوی اسلام تے کرن والا قرآن دے کول ہوے تے وقت دی بھوک نہیں پہ کٹیندی او تے دکھ نہیں پہ چھڑیندے او تے مصائب ولی کھلوتے ہیں کدائی چور ہے کدائی ڈاکہ ہے کدائی جھوٹ ہے کدائی حرام خوری ہے کدائی فراد ہے قرآن تے ہوتے ہیں انہاں چیزاں دی ضرورت کیڑی ہے معلوم ہوندا لوگاں نے قرآن پاک نو سمجھیا نہیں قرآن نال تعلق نہیں پیدا لگا ورنہ قرآن پاک دے ہوندیا تے بلال ہوراں جائے اگر زمین تے چلن انہاں دی جتیاں دی کھسکاٹ اللہ بہشت بری نے سنا دے کہ قرآن نال رنگ لگا اور کئی شاکرو اپنے ماں پیو دے گھروں کا شہ لے کے آیا ہاں بلال جڑا ویکھن دا او دا منہ ہی نہیں رنگ دا کالا ہے دنیا ساری تو زیادہ کوڑا ہے قوم دا حبش دا ہے گھروں چکیا ہویا ہے پڑھے دا بندہ نہیں کول بہن کو نہیں دیندا کمال ہے کہ 11 دہاڑے زمین تے لیٹیا رہندا ہے کھاون دی چیز کا ہی نہیں لبھدی مگر یا قرآن نال ٹچ ہویا ہے معلوم ہی نہیں ہوتا جو مر پیالہ دودھ دا محمد ہاتھ چائی کھلوتا ہوتا تے پیون والا بلال ہوتا قرآن پاک نے کہڑے مقام تے انسان نو ہار دیتی ہے آج ویکھو دنیا ہر پاسے لاکھ مرے سی ہر پاسے دوڑ سے مگر قرآن پاک تو کوئی نہیں پوچھتا قرآن مقدس تیرا مطلب کیا ہے آج دے دور تہاڈا ایتھے جہاد مشہور ہے کہ نہیں بولو کدائی کوئی حرکت المجاہدین ہے کدائی کوئی لشکر طیبہ ہے کدائی کاشا سب جھوٹ تے فراڈ ہے اس قرآن پاک دے خلاف ساری لڑائی ہو رہی ہے اگر قرآن مقدس سے عمل کیتا ونجے تو قرآن پاک کیا تھا قاتل الذین یلونکم من الکفار قاتل الذین یلونکم سورۃ توبہ
قاتلوا الذین یلونکم من الکفار وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، او مسلمانوں جہاد کرو، جہاد تہاڈے اُتے فرض ہے، پر جہاد کتوں فرض ہونا ہے؟ الذین یلونکم من الکفار، جڑے مشرک تے کافر تواڈے نیڑے پئے، تواڈے ملک وچ پئے، تواڈے گھر دے نیڑے، پہلے انہاں نال جہاد کریا ہے۔ جے اگاں ٹاپ کرتے گئے ہوئے تو تواڈے جہا کافر جان وچ کوئی نہیں۔ قاتل الذین یلونکم من الکفار۔ اساں بھی تحریک ایک بنائی ہے جہاد دی، دعا کرو اللہ کامیاب کرے، مگر جہاد انشاءاللہ قرآن والا ہو سی۔ یہ نہیں کہ صرف اتنے تجوریاں پھرن واسطے تے ڈٹ بازی واسطے چندے کٹھے کر 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 کے تے کھا پی کے تے اپنے مربے لین واسطے تے ٹریننگ تے ہتھیار بناؤن واسطے نا، اسلام والا جہاد ہو سی۔ اسلام والا جہاد آتا ہے قاتل الذین یلونکم من الکفار۔ او میرے محمد الرسول اللہ دے ساتھیو، جے میرے آکھے لڑنا ہی نے تے جہاد کرنا ہی نے، تے جہاد وقت انجے کہ یلونکم جڑے تواڈیاں کچھاں چ پین۔ تساں ایمان نال دسو اس پاکستان وچ مشرک ہن کے کوئی نہ؟ کافر ہن کے کوئی نہ؟ شیعہ کافر ہن کے نہیں؟ مرزائی کافر ہن کے نہیں؟ منکرین حدیث کافر ہن کے نہیں؟ اے پیو لگدے نے انہاں نو چھوڑ تے کیوں گویندے؟ جی جہاد ہوندا اسلام دا تے انہاں نو پہلے قتل کرے نا۔ انہاں نالوں ود بھی کوئی اچھا ہے تے سپاہ صحابہ دے ود بھی اس گل تے آ سکدے کہ چلو رہنو مرندے تے کھلوتے نشے نو بھاویں مردے ہی پلے۔ تے یہ جڑے حرکت المجاہدین والے سارے فراڈی تے لشکر طیبہ والے سارے ہنڈے جڑے کٹھے ہوئے ہوئے انہاں تو کوئی پوچھے اسلام کیویں آتا تانوں جہاد کرنا، تساں کیویں کر رہے ہو؟ اسلام آتا قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ۔ اج کر کے سختی کرو انہاں کافراں دے اوتے کہ جڑے تواڈے گواٹ اواٹ پین پہلے انہاں نو گھرکاؤ، او رگڑو تے تاکہ اپنا گھر تواڈا صاف ہوے تاں اگا پیر چا کے وجہ ہے۔ گل سمجھ آندی پئی نہیں؟ ہاں، انجے اپنا مال تے اپنے بال ہی نہ خرچ کرو، جیڑا مرسی حرام دی موت مرسی۔ ہاں جے کر جہاد کرنا ہے تو ان جہاد کر جی اللہ قرآن مقدس وچ آتا ہے۔ مسلمانوں دی جماعت ہوئے، پھر سب تو پہلے جڑا اپنے ملک وچ باغی ہے حکومت تیری ہے تو کافر تے باغی حکومت ہے۔ مسلمان جڑے سڑیندے پے وہ تیرے صحابہ دے دشمنی تھائی ہیں، خدا دے دشمنی تھائی ہیں، رسول دے دشمنی تھائی ہیں، مسلماناں تے ہنڈا گردی کرن والے تھائی ملک دے اندر تو باہر کے ون کے کرے گا؟ وہ کوئی سمجھ آتی پئی نہیں کہ نہیں؟ لا با کر کے ٹھیڈار پیچھو بج پمدے ہو جی یہ جی جہاد پہ ہوندا تے جہاد پہ ہوندا ہے، کوئی پتہ کدے رکھیا ہی نہیں کہ جہاد کیڑی شاید کیڑی شاید۔ اللہ اللہ، جہاد او ایو جہا جہاد جڑا اللہ دی خاطر ہوے تے مشرک تے کافر نال جہاد ہوے، قرآن دے مطابق ہوے۔ ایو جہا جہاد تے اوتے چلن والا آدمی صبح سویرے چلدا ہے چند قدم، پچھلے ٹائم چلدا ہے چند قدم، اللہ دا رسول آتا ہے او تینوں اتنا ثواب ہے، اتنا میں محمد دے پیچھے نماز پڑھن دا ہی ثواب نہیں جتنا چند قدم ٹرن دا ثواب تینوں ملے۔ او جہاد جدو لڑائی آکھو جہاد نہ آکھو، ورنہ یہ جہاد آکھن والا آدمی جڑا ہے بھی مجرم بن سی قرآن پاک دا۔ وہ دعا کرو اللہ اس جہاد دی توفیق دے جڑا جہاد اللہ نے فرض کیتا ہے تے قرآن مقدس وچ موجود ہے۔ جی وہ تانوں کل نو تیاری کرنی پوے تا چل سو مسیحت وچ بیٹھے ہو، میں چونکہ کام شروع کر دیتا ہے اللہ دی توفیق نال، ساڈے ٹریننگ دا مرکز بہرحال اساں تجویز کر چھوڑیا ہے تے ارادہ صرف ہی ہو کہ جڑے پہلے گھر ہاتھ کھڑے کرے جڑے آدھے ہو ساتھ کسان انہیں آن لگ لے آئے۔
خیر کے تھوڑے کھوٹے ہیں. سب تو زیادہ دعائیں کرو کہ اللہ سانو قرآن تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ حکم دیندا ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اے میرے پاک پیغمبر تو اپنی سنت تے عمل کر جڑی میں تیری اصل سنت بنائی. داڑھی بھی سنت ہے مگر پاں دا نہیں مٹھ والی نا مٹھ والی جتوں تو مٹھ بدا ہے اس سنت تے عمل کر تاکہ تیری امت چ انقلاب پیدا ہوئے تاکہ انہاں دے اندر جہاد دا جذبہ پیدا ہوئے. تے جے توڑی جہاد نہ کرے سی تیری امت او توڑی اس امت دا ایمان سلامت نہیں رہنا. بھاویں 100 سال توڑی بھی جہاد تینوں کرنا نصیب نہیں ہوندا پر محمد کریم فرماندے اے اپنے دل دے اندر تے ضرور توجہ رکھے تے اپنے دل دے اندر تے تمنا ضرور بندہ رکھے جو انشاءاللہ میں جہاد تے جاونا ہی جاونا ہے ضرور. تے جے کر بندہ اننے سال زندگی اس جہاد بھی نہیں کیتا تے جہاد دا ارادہ ہی دل وچ اس نے سو کیتا تے اننے مر گیا ہے. نبی کریم فرماندے مات میتتن جاہلیتن اللہ دی قسم ہے مویا تھا کافر ہو کے مویا ایماندار نہیں. اس واسطے جے تھی جہاد دا ارادہ ہر بندہ کرنا فرض ہے جویں کلمہ پڑھنا فرض ہے انہیں جہاد دی نیت رکھنا بھی دل چ انہیں طرح فرض ہے. باقی رہ گیا جہاد جڑے تیار ہو ونجے شرطاں پوریاں پائیاں ونجن اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں اللہ کریم فرماندا ہے پہلے اپنی سنت تے پکا لوگاں نو تاکہ اس سنت تے عمل کر کے جہاد تے تیار ہو ونجن. کیڑا پہلی سنت کیڑی ہے لا الہ الا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اے میرے پاک پیغمبر لا الہ الا ہو پہلی سنت تیری یہ ہے جو چمبڑ ون کینو لا الہ مار جفا اپنے اللہ دی ذات نو تے چھوڑے نہ پیا نہ امید کہیں ہور تے لائیں نہ عام شام کہیں ہور دی پیا ہوئے میرا پیغمبر نہ لو کہیں ہور دی پیا لوے میرا پیغمبر لا الہ الا واعتصموا باللہ. جویں کنڈچ بندہ ہاتھ پا کے جنگل چ مریندا ہے تے کوئی جھبیاں دے کے چھڑاتا ہے میرا موڈا کا نکل وئی سی پر میں چمبا نہیں چھوڑنا. جویں ہینا بندہ 5 بندیاں دے مقابلے چ کلا بندہ کھلوندا ہے رسا چھکن کھلوندا ہے. اللہ فرماتا الذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. جویں ہینا بندہ
ہدو ایک بندہ ہے ادو 10 بندے ہیں رسا چھکیندا پیا ہے وہ ہکو جنا ادو تڈ بھی پیراں دی دیندا ہے ہتھاں نال بھی قابو کریندا ہے تے رسا چک کے چیزاں گھٹیندا ہے کوئی آدا یار کملیا دند نکل ویسنی ادو 10 بندے وہ آدا میں قابو کرنا ہے بھاویں دند نکل بھی ونجن میں چھوڑنا نہیں بھاویں بازو چھڑے کی ونجن چھوڑنا نہیں اللہ فرماتا میرا پیغمبر تیری پہلی سنت ہے بھاویں دند خور ہی نکل ونجنی بھاویں موٹے ہی چھڑے کو ونجنی اللہ کریم نو چھوڑے نہ پیا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ایک اللہ کریم نو قابو تھی ون نہ کہے غیر دیاں نیازاں دے نہ کہے غیر دے چڑھاوے نہ کہے غیر دے دربار تے ونجے نہ کہے غیر دے بوئے تے ونجے نہ کہے غیر دے اگوں کوئی اپنا منہ چبا کوئی کرے نہ کہے غیر دے اگے کوئی ون کے اپنی لو لائے نہ کہے کسی ہور دے اگے کوئی اپنی امید پہ لائے لا الہ الا ایک اللہ کریم نو قابو ہو ون میرا پیغمبر انہیں قابو ہو ون جویں چکی دے پڑا دے کلے جڑے دانے آندن تا پھس کے آٹا ہو ویندن تے جڑا دانا کلی نو قابو ہویا کھلاوے ساری 1000 من بھی دانے پھس ونجن جلے پڑو تا چاہو اس دانے نو جھریٹ بھی نہیں آندی جڑا اس کلی دے نال لگا کھلاوندا ہے انجے طرح میرے پیغمبر لا الہ الا اللہ جی اس لا الہ الا اللہ دا اے الا والا جڑا کلا سا ٹھوکے ہویا ہے اے دے نال اپنے سر نو جوڑ دے جویں چکی دے پوڑا دیاں چھریٹاں اس دانے نو نہیں آندیاں انجے میں تینوں چھریٹ کھائی نہیں آون دیونی میرا محمد رسول اس واسطے بھاویں جتنیاں پردیاں وچ تو ہوویں تاویں ویکھن والا کون ہے جڑے تا پھٹا اندھیریاں وچ ہوویں تاویں سنن تے جانن تے ویکھن والا کون ہے 7 اندھیریاں وچوں جے کر میں یونس دی سن لینا تا مکے دے وچ تیریاں بھی ضرور سن لیساں میرا پیغمبر معصوم بچے نو ماں دے پیٹ دیاں 3 اندھیرے دیاں جھلیاں دے وچوں جے کر اس نو اپنی پرکار نال سونیاں شکلاں چ دینا میں اپنا سارا کچھ کر چھڑے نا اندھیریاں دے وچ تے تینوں چٹے چاننے دے اندر میں کیوں نہ سارا کچھ کرا کے دے سا میرا پیغمبر اس واسطے لا الہ الا اللہ ایک تا چمبڑ کے رائے اللہ نو اور کہیں دی نیو نہ پیا لویں باویں اپنے پرائے ہو ونجن لوگ تہمتاں لائن لوگ بکواس کرن لوگ بےزتی کرن لوگ معصوم بچیاں تیریاں دے چہریاں تے چاٹا مارن تینوں دل وطنی ختم کر دیون تینوں وطنوں بے وطن کر دیون ایک تینوں پارت پیا دینا سارے دنیا نو چھوڑ دے پر میں اللہ نو نہ چھوڑے یہ پہلی سنت ہے اس ملک دے اندر تو پیغمبر دی سے پہلی سنت نو پوچھتا ہی کوئی نہیں قبراں چٹ 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 کے گھوڑیاں دیاں لیڈاں کھا کھا کے پیراں دے موتر پی پی کے قبراں تے ہدیاں دے ون کے اپنے متھے ٹیک ٹیک کے حرام دے تخم انہاں اسلام نو تباہ کر دیتا ہے تے تو جہاد دے نام تے کرانہ در پھٹدا پیا کہ لگدے تیرے سب تو پہلے جہاد فرض ہی تھا ملک فرض ہے جتھے تیری کچھ چ مشرکی پین بے ایمانی پین دلے بھی پین بے غیرتی پین مسلمان ہمیشہ اگر اسلام تے چل سی تو پہلے اپنے گھر نو صاف کرے سی تے تاں باہر ونجن دی اجازت مل سی تے دوئی سنت تیری وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ جڑے لوگ سمجھے دن کہ پردیاں دے وچوں اندھیریاں دے وچوں ویکھن تے سنن والا اللہ ہے اوتا ہوئے اللہ کریم نو چمڑے ہوئے
او چھوڑ نہیں سکتے اللہ کریم نو کہیں ہور واسطے کہ جڑے لوگ ایڈے مخالف ہیں بلکہ آدن قبراں والے موئے بھی سن دین اتنے پردیاں چوں شاہ شمس تے شاہ دولہ بھی سندا تے ویکھدا ہے اتنے پردیاں دے وچوں اندھیریاں وچوں موئے ہوئے نبی ولی بھی سن دین ایو جا کراڑا دا جڑے موقع بھی میرا پیغمبر اعرض عن المشرکین ایو جہاں کافراں تے مشرکاں کولوں کڈ کر کے بیٹھا کر میرا پیغمبر دے منہ کرن دی وی تینوں گنجائش تے انہاں دیاں مشرکاں نال بھائی والیاں ہیں مشرکاں نال برادریاں ہیں مشرکاں دے نال اللہ دا تو دے منہ ہی نہ کر میرا پیغمبر اے مشرک نال انہاں دے رشتے مشرک انہاں دیاں جماعتاں ہیں جی مشرک آپ نال لگے ہوئے انہاں دے جہاد کیویں فرض ہے جہاد تا اس تے فرض ہوندا جڑا آپ تے مسلمان ہوے کم از کم کوئی گل سمجھ آتی پئی ہے ہاں قرآن پاک تے چل ہر کتاب نو چھوڑ دے بالکل کہیں دی سونی نہیں اس سب تو پہلے آقا اپنے مذہب دا ثبوت دینا تو قرآن چھپے مذہب ٹرسی قرآن پاک وچوں اگا حدیث اس نو کھلے سی بھی صحیح فقہ بھی کھلے سی دوسری چیزاں کھلے سن جب تک مذہب دی اجازت قرآن نہ دے سی کدھر جاون والا کدے مسلمان نہیں ہو سکتا سب برکات اگر ملدیاں ہیں تو مسلمان نو قرآن چو ملدی ہیں تینوں مینوں چونکہ تجربہ نہیں بندہ دریا تو وہ تھوڑی ڈردا ہے جو تھوڑی وچ وڑ کے نہ ویکھے یہ جڑے کتھی تے بیٹھے ہوندے نا لوگ کتھیاں دے راہ والے ہر سال چھل نکلدی ہے مکان ہی گئے مال مڈی گیا مگر کمال ہے تساں ویکھیا کرو کدائی کتھی والے کدائی مڈی چاہ کے دوے علاقے جنے گئے واتی پرتی کہ اٹھائی من جھگیا بڑے ادھر انہاں دا جاکا لائے وے اساں ایتھے گھر وچ بیٹھے ہوئے حال حال کھٹی بیٹھے ہونے آ تے درختاں تے مڈیاں ٹنگی بیٹھے ہونے وہ وت اٹھائی پرتی کے گئے کھلے ہوتے بندہ جے تھوڑی تجربے چ نہ آوے وہ تھوڑی اس نوں کئی گل دا پتہ نہیں لگدا جنہ لوگاں قرآن نال واہ رکھیے اور اپنے اللہ نال وعدہ کیتا ہے کہ اللہ اساں اپنی جان دے دیساں اپنے پتر کو ہاں دیساں اپنے جان مال ساری تباہ کر دیساں پر اپنے جانن بجھڑ تیرے قرآن دے خلاف اساں نہیں برداشت کر سکتے اللہ کریم فرماتا ہے او بے اچھاکا ہو ویندے بے جھجک ہو کے میرے کولو انج منگ لیندے جویں سکا پھرا کولو منگ لیندے انہاں نوں اچھاکا ہی کوئی نہیں آندا بیٹھو منگدے جڑا واقف نہیں قرآن پاک دا او آخر جل ضرورت آسی تے کدے شاہ سوار تے کدے شاہ محمود تے کدے فلانا محمود تے کدے فلانا بھج بھج کے مروئی سی مگر وقت پہ کے نہ پڑ سی ہونا وقت ہی ہو جڑا کچھ کرنا ہے کہے اللہ کریم فرماتا یا ایھا الانسان ما غرک بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك او بندہ بھلا سوچ تو صحیح تیری ماں دے پیٹ دے اندر کہیں اپنی پرکار دے نال تیرا سونا نقشہ تیار کیتا او کون ہے جے تیار کیتا تے پھر تیار بھی کیویں کیتا ہے خالق کا نقشہ بنا کے سوا کا وت تینوں فٹ کر کے جتھے نک ڈھکدا نک تیرا لایا ہے جتھے ہاتھ ڈھکدا ہاتھ لایا ہے ایک کوئی جوڑ بھی تیرا بے جوڑ نہیں ایو تیرا منہ جے کنڈ والے پاسوں چلائی ہاتھ کیڑے پیو نو آکھیا جڑا تینوں ٹکر کھوایا جے اے تیرا ہاتھ پچھلے پاسوں چلائیاں کیڑا پیر فقیر تینوں ٹوٹے گڈ کے اگان دے ویا او بے حیا بندہ ما غرک بربک الکریم ذرا سوچ تو صحیح میں تیرے نال کے کیتا ہے وت کے کیتا ہے میں سواک فعدلک وت میں اپنی اس مشین تے چڑھایا ہے کمپیوٹر والی مشین تے چڑھایا تینوں آدھا لاکا تیرے ویل سیدھے کیتے کدائی پھڑ نہ پائے اللہ
تیرے ٹرن والے ویل او جڑے نے سیدھے کیتے فٹ کیتی ہے فعدلک فی ای صورت ما شاء اور رکبک وت جویں تیری صورت ڈھکدی چھکدی آئی تینوں انہیں میں بنا دیتا ہے شیشہ لا کے بیٹھا ہونا ہے سین سلائیاں کر کے ویک کے تو ول کدائی مچھن واٹی دینا ہے تے کدائی اپنی کہانیاں کر کے وچوں تجربہ کرے نا جو میں کیویں پیا لگنا آخر کار فیصلہ تو یو کرے نا ہے ماشاء رکبک جویں یار ڈھک دی آئی صورت اللہ بغیر میرے آنکھیں دے انہیں ڈھکا چھوڑ ہن جلے صورت بن گئی ہے تیری تے بندہ بن گیا ہے چٹ کپڑیا پہ بنتا ہے جوان ہو کے مگر ہن میں پچھو سڈ کے آنا قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلقہ من نطفۃ ترٹ مرے بندہ وہدا جو پیا ہے پچھوں اپنی چادر چا کے نہیں سمجھ آتی جو پیچھا میرا ننگا پہ ہوندا کہ نہیں ایڈا کر خان بن کے جو وہدا پیا ہے ذرا پیچھا پرتی کہ میرے نال مروار تک کیتی وانی کدے وہدا پیا ہے دربار تے جو وہدا پیا ہے اوتھے کہے پیو دی پکی کھاون پیا وہنا ہے اوتھے بھی جے کر ملنی آئی تے میری پکی ہوئی ملنی کالا نگر ون آئی میں تھوئی ڈھیر تے کوڑا جہان تو وکھرا اس ماں نو آخیا میں فلانے بادشاہ دی دھی نال شادی کرے نا تے کوشش کرو اس آخیا اللہ لعنت کرے توائی چچا تے اپنا منہ ہی چویک تے وت انصاف کر جو توا سونا کہ تو سونا حیا نہیں آتا اللہ اللہ اس آخیا بہرحال کر نہیں تو مڑ میں کہیں دڑے بھوک ہڑتال چ کرے سب اس آخیا کر پرا سیر ونجی کار پوی نہ تو کوئی ویکھن دا تے نہ ڈکوہن دا نہ ڈوہن دا سور دا بچہ منہ اپنا پتہ ہی ویک اس گھر دا حال ہی ویک انہاں تے بندہ آنکھی لاوے تا ہی شرم آندا ہے تے تکی کیڑا کوٹھا کھلوتا ہے تو اللہ 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 اخیری اس ایک دیہڑے چ ضد کیتی اس کے چنگا میں اج روٹی مڈو تیرے ہتھاں دی کھاندا نہیں یا آنکھ جو شادی تیری کرے تھا اس کے بچڑا مر ہن میں کس ونجا تائیں یہ ساتھ کتے سور نہیں ملتا بہرحال وہ مٹھا کے بھج پیا جو میں ہن وینا ماسی دے گھر وینا اونوں پتہ لگ گیا تو ویندا ادا ہی پیا پھاپا دے اخیری اس پچھو روٹی پکا کے دوے بندے دے ہاتھ دے کے دوے رستے تو بجایا جو حرام دا ٹوٹا ویندا پیا ہے تتے تیر دوپارے وانو نو ہلاک کرے سی اس واسطے اے پہنچن تو پہلے ون کے تے اس نو دے چا بھین میرے نو تے آکھے ہن امدا پیا سولہ حرام تی تے تو آپ تکلیف نہ کرے پی روٹی اگے چ رکھے بھوکا بھانا جو آتا پیا اتنے گیا پیرو ننگا تے حالو بحال تے منہ تے مٹی سٹی ودا تے رنگ دا اونج بیڑا بشیو رہا بہرحال اتنے اس آخیا میرا بنے آ گیا تے میں صدق ونجا تے قربان ونجا بہ گیا روٹی کھاسیا کہ جیا بھوک تو ڈاڈا پٹائی کھلیے وہ روٹی پکی ہوئی چاہ کے اس اگو رکھی تے پچھو پھائے کھلی تے آخر لگی راخ لانا تے یہ ایڈے ہوئے کھانا تو بیٹھا ہے اسے ماں دی پکی ہوئی متھے لائی بیٹھا ہے باسی دے اللہ دا نا مراد تو جتھے ہی ویسے اتھے پکی ہوئی میری کھاونی اتھے کہج پکا کے دیور دی طاقت کائی نہیں کدے وچ کھلے کھمنا تے ون کے منہ پھٹائی نہ اپنا جڑے اپنے روندے بال یتیم گلیاں چ چھوڑ کے گئے موئے ہوئے تیرے منہ وچ انہاں کیڑا پیشاب چکرنا اٹھی کے ویک تو اس واسطے لا الہ الا چمبر ونج ایک اللہ پاک نال امید لاہور کوئی نہیں امید دے تارے کرن والا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ بادشاہ بیمار ہوئے 500 حکیم نے فیصلہ کر دیتا ہے ایک 8 سال دا جوان ہوتے 8 سال دا بچہ موٹا ڈٹا
ترو تازہ اس نو ذبح کیتا ونجے، او دے گاٹے دی رت جیڑی ہے او دے نال مجون بنائی ونجے، ماجون بنا کے تے بادشاہ نو خوراکاں دتیاں ونجن۔ یہی ہو جئی بیماری ہے کہ تاں ون کے بادشاہ ٹھیک ہو سی۔ بادشاہ وقت دا بڑا عادل تے مسلمان بادشاہ، ٹیماں ٹر پئیاں سارے علاقے دے اندر، سارے خالی دے خالی والا سالاں دے سال گزر گئے، ایک ٹیم ترتوس دے شہر چ واپس پہ آندی ہے مایوس ہو کے، مگر رستے ڈٹھا ہے کہ جنگل دے اندر ایک بڈھڑی تے بڈھڑا بیٹھے آئے ہکے چار پائی تے ایک چھوکرا جہا ودا بھجدا دھرکدا تے کھیڈدا ودا، انہاں خیال کیتا اللہ نہ بھلائے اے جوڑا ضرور لب پیا جائیدا، عمر دے لحاظ نال بھی 17-18 سال دا ضرور بچہ معلوم ہوتا، مگر ہوں کئی تجویز سوچو انہوں دے کولوں منگیے تو کیویں منگیے، آخر ذبح کرن واسطے منگنا ہے۔ جلے آئے سلام علیکم وعلیکم السلام، اتلیاں ہیٹلیاں ماریاں، انہوں نے آخیا پتہ نہیں وڈا ہو کے تو تہاڈی سر چ کھلے مرے سی یا نوکری کرے سی، اس واسطے بہتر ہے کہ ادھا لے لو، بادشاہی دا حصہ بھی لے لو، پیسے بھی نال لے لو، تے ایک بادشاہ نو ضرورت اس بچے دی دیو چاسا لائے وینے آئے۔ آخری جھانسے وچ آ گیا ماں پیو، انہوں نے لکھوا لیا کہ ادھی بادشاہی بھی ہو گئی، پیسے بھی اتنے ہو گئے، لائے ونجو ساڈے پتر۔ جلے معصوم بچہ 8 سالاں دا ٹرن لگا ہے، اس ویلے انہاں آکھیا جلے جو چل میاں تو ساڈے نال چلنا ہے، اس پیچھا پرتے کہ نہیں ڈٹھا اپنے ماں پیو دے ٹر پیا ہے، نیویاں پا کے وگیا ہے، حتیٰ کہ بادشاہ بھی عدالت دے اندر پہنچ ویندا ہے، تاں پتہ لگدا ہے کہ اس بادشاہ دی عدالت چاہتا ہے اس وقت 500 حکیم طبیب بھی آ گیا ہے، قاضی بھی آ گئے، ادو چوڑے بھی آ گئے، جلات جنہوں نے ذبح کرنا آئی، مخلوقات کٹھی ہو گئی ہے، قاضی تے مفتی بھی آئے کھلوتے جنہاں فتویٰ دے کے اشارہ کرنا جو ذبح کرو بچے نو، کیوں جو ایک بادشاہ مسلمان بچ پوے او چنگا ہے تے ساری دنیا ہلاک نہ ہوئے، ایک بچے نو تکلیف چ دینے آئے۔ بہرحال عدالت دے کٹہرے کے کھڑا کیتا نے، معصوم بچہ تلے کھلویتا، بادشاہ نو آ کے چاہ کے بٹھایا نے تخت اتنے اٹھاسنا دے کے، وہ بچے در ٹک ٹکی نگاہ لگا کے ویٹھا بیٹھا ہے، ساری دنیا حیران ہے، ہر کوئی تیار کھلوتا ہے جو دکھائے کہ ہوندا تے کہ نہیں ہوندا، حتیٰ کہ بادشاہ انہیں تر ویدھا پیا اس بچے دی طرف، باقی ہر کوئی نے حیران تے پریشان ہے، سناٹا چھایا ہوا معلوم ہوندا مخلوق زندہ کائی نہیں کھلی، تاں جو اس بچے نے ایک باری اتاں ویکھیا ہے تے ہونٹ ہلائے اس تھوڑے جائے تے بس تلے ڈٹھا ہے یا تلے ویکھیا تے اڑیا بادشاہ تخت چوکی اس بچے دے پیراں وچ آ پیا ہے، دنیا ہائے ہائے کر کے حیران ہو گئی ہے، تاں جو تلیاں ملیاں نے چاہ کے ول تخت ون کے بٹھایا نے، بادشاہ کیا ہن بچے نو اٹھے نہ کھڑا کرو لے آؤ، میرے والی کرسی دے اس نو بہاؤ، میں خادم والی کرسی دے نال تے بانا، بچہ بہ گیا تے بچے نو آتا ہے سچی گل دس جلے اتنا بٹھا یا کئی دے نال گل کی، اللہ لا الہ الا اللہ۔ بندہ جے اللہ نو چمڑیا رہ ونجے تا اللہ کریم کہے نو دھوکا نہیں دیندا، پر افسوس دنیا نو پتہ جو کوئی نہیں کہ اللہ نال کیو جے معاملہ کرنا ہے۔ بچے تو پوچھدا جڑے ویلے اتاں ویکھیا ای اس ویلے کئی گل کیتی یا کہے نال کوئی فرشتہ یا جن، اس ویلے بچے آخیا بادشاہ میں گل ہور کہے نال نہیں کیتی، میں کیتی ہے اللہ نال، آخے کئی کیتی ہے گل یا کیتی ہے، میں جڑے اتھوں ترن لگا گھر دے وچوں اس ویلے میں ٹانگا سٹ چھوڑیاں، جو ماں پیو دی گل جڑی ہے مشہور، جو انہاں دی محبت بڑی تیز ہوندی ہے، معلوم ہوندا ہے ماں پیو بھی کدائی پیسے دے بھکھے ہو ویندے، محبتاں تے میرا انہاں دی ختم ہو ویندیاں، اتھوں بھی میں تھو کے آیا، اگا آیا تا بعد اللہ دا حکم ہے کہ ماں پیو تو بعد سب تو وڈا مہربان دنیا دے اوتے بادشاہ ہوندا ہے، جے میں ادھر ویکھیا تے تو اگے مینوں کہاون واسطے تجویز کیتی بیٹھا ہے، باقی ہکو گھر بچدا، میں اتتا منہ کر کے آکھیا تو بھی کدائی سودے کیتی کھلا،
دنیا تو میرے سودے کر چھوڑے، تو بھی دس اللہ جے میرا سودا کدائی کیتی کھلا ہے، مینوں کوئی ہور دروازہ چا دس، جے تیرے بغیر کوئی دروازہ کوئی نہیں تو وقت دس جی اج میں کچھ ونجا تو وقت تینوں خدا کیویں چھڈی سے دیا۔ کس کس طرح ستاتے ہیں یہ بت ہمیں نظام، ہم ایسے ہیں کہ جیسے کسی کا خدا نہ ہو، اساں تے انجو کے مر وجنا جلا پاکا، جے کر انجے کوئی آکھن والا آکھ سی جو اس بچے دا خدا تا ہے بھی کوئی نہ، یہ گل کیتی ہے اس ویلے بادشاہ دا مینوں قسم اللہ پاک دی ہے، بیماری میری دور ہو گئی ہے۔ ٹوپی لا کے بچے دے سر تے رکھدا ہے تے آدا یار جیندے خلوص تے توحید دی برکت دی وجہ کولوں میریاں بیماریاں دور ہو گئیاں، او میں اپنا تاج لا کے تیرے سر تے پہ رکھنا، بادشاہی دے متعلق جھکدا تو ہے، تو بادشاہ بن ون تے میں تیرا نوکر بنوں۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کریم نے قانون بنا دیتا ہے، اللہ کریم نے قانون انج کر کے بنایا ہے کہ جیڑا بندہ محمد رسول اللہ دی اس اصل سنت قرآن مقدس والے مسئلے تے عمل کریندا ہے، اللہ کریم فرماندا ہے جے میں خدا سچا، میرا پیغمبر سچا ہے، میری کتاب سچی ہے، تے ایو جے بندے دی زندگی دے اندر میں سوال کدے پیدا نہیں ہون دے۔ دنیا کتھے ٹر گئی ہے، اساں کتھے ودے؟ اللہ پاک نے تو پہلے دن بھیجیا اسے واسطے قرآن پاک تاکہ کئی سکھ بھوک بندہ لائے کہ دنیا تو نہ بنے۔ صحابہ کرام دی تاریخ پڑھو، 4 لاکھ صحابی ہے محمد رسول اللہ دا، 9 لاکھ اگا انہاں 4 لاکھ صحابی دا شاگرد تابعین، تقریباً کدائی 5 لاکھ دے لگ بھگ دے اگا تابعین دے اگا شاگرد جڑے ہیں۔ کسے ایک دی زندگی تانوں تاریخ نہ دسے سی جس دے پاس قرآن مقدس ہے، اللہ دی کتاب نال دل ہے تے وت او دل دیاں کئی امنگاں وچ راندیاں ہوویں تے مر گئے ہوئے، اے کدا نہ لفظی تو اللہ دا قانون ہے کہ قرآن مقدس نال ساریاں سکا بھوکا لہا ہے۔ صحابی ہے کہا گیا نبی علیہ السلام کو، جابر بن عبداللہ، بس جزاک اللہ، اس آخیا جی میرا ابا فوت ہو گیا، جمعے دا وقت ہو تو نہیں گیا؟ اچھا 2:15 بجے، کتنا بجے پڑھا چاہ محمد نواز تو اٹھے گیا کدے گیا ہے؟ $48 کروڑ روپیہ قرضہ ہے میرے پیو دے سر تے، یا حضرت میں کیا کرا، میری 7 بہن تے 8واں میں بھرا انہاں دا، ساڈے بیرے بیرے کیتے ونجن تے ویچیا ونجے تائیں یہ قرضہ پورا۔ نبی علیہ السلام فرمایا تیرے پیو کوئی ترکہ ورثہ چھوڑیا ہی ہے کہ نہیں؟ آکھن لگا جی آ کو 5-6 بوٹے کھجیاں دن سوا انہاں دے اللہ دا نام ہے۔ اللہ دے پاک رسول فرمایا قرآن نال کتنا وپار رکھدا ہونا ہے؟ صحابیہ دا یا رسول اللہ فرائض ادا کرن دے بعد میرا جہرا وقت ہوندا ہے اللہ دی کتاب وچ گزرے نا، مینوں اپنے بابے دی مت دی ہے تے تہاڈی نصیحت بھی ہے۔ نبی کریم فرمایا مت چنگا، کل انج کرے سویرے کھجیاں چ چھوڑے، جیڑی کئی ڈھگی مگی کئی لگی ڈنگ ڈوکے وکھرے چ رکھیں، بسر وکھے چ رکھیں،
جنی وکھرے چ رکھے کچیرڑے وکھرے چ رکھے تے ول جلے مینوں اطلاع دیویں جلے میں آسا تے ول میں آپ انہاں نوں رلا کے ادوں قرضے والیاں نوں سڈ چ مارے تے آ کے آ مار کا جنہ لگنے ہی نے اج تواڈے واسطے تیار کر. حضرت جابر رومن کھلو گیا ہے آدھا یا رسول اللہ میرے واسطے تو بڑی مصیبت ہے 48 کروڑ دا قرضہ ہے تے زیادہ تو زیادہ من یا ادھا من یا 1.5 من اوڑ 2 من کھجوراں ہوئے سن لوگ تاریاں مرے سن جو استاد ہی ہو جائے تے شاگرد ہی ہو جائے قرضہ ہی ویکھو تے اگوں مال ہی انہاں دا ویکھو جڑا مکاونا نے میں آتھاں کدائیں تہاڈی انسلٹ نہ ہو ونجے میری بے عزتی ہو ونجے چنگی ہے پر تہاڈی عزت دے وال نو زخم نہ لگے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے جابر گھبراویں نہیں ساڈی ڈور ہاتھ کہندے گھبراویں نہیں تو دعا نے قرآن دے وچ میرا وقت پہ گزردا ہے انشاءاللہ اللہ پاک رنگ لے سی ویکھ سے تے صحیح انہاں نوں اعلان کر دے ایک نہ بچائیں جتنا قرضے لون والے. حضرت جابر آنکھاں منیا اگیرے توری ٹر پیا تے وت روون کھلو گیا. نبی کریم فرمایا کیوں روندا ہے کہ اوہ گل یا رسول اللہ کرے گل انی ہوے جویں آتھے پئے ہو قرضہ نہ بھری سکیا تے مارکا اتڑے نال وگتیاں ہی کرے سن تے مذاق ہی نال تے قرضہ بھی نال تے جھبیاں ہی نال مینوں دے سن. اللہ دے پاک رسول فرمایا تو اساں تے تریا نال او وی ہے وت اساں چھڑا 25 نہیں ہونا اس نوں ٹکائی نہ کائی لام آسی ضرور. اللہ کریم دا کرنا ایسا ہوندا ہے ون کے کھجیاں جھونیاں سے کو ٹھگی جائی لتھی کو 5-10 کلو دا وزن یا اس تو کچھ زائد روایت وچ آندا ہے ثلاثت امنان 3 من دا وزن ہا پیا من اس وقت دا ہو رہی تھوڑا ساڈا ہو رہے بہرحال کوئی اتنا تھوڑا جہا وزن بنیا تاں جو دو قرضائیاں نو بھی آکھیا تے اطلاع چ دتی وہ بھی قطارہ بن کے آ گئے جویں انہاں کوئی غنیمت دا مال لٹنا ہوئے ادو نبی علیہ السلام نو سڈن آیا تے وت رومن کھلو گیا. نبی علیہ السلام گئے جڑے لے ون کے فرماون لگے انہاں نو قطار بنا کے کھلار چھوڑ تے میں انج کریندا کہ انج کر کے میں اپنے ہاتھ نال چاہ کے اتھا ٹونڈی لے سا کھجوراں دی تے جڑا کچھ آکھنی ہے گل میں آپے کریندا رہسا تو چپ کر کے ٹوپا اگوں جڑا ٹھائے پوے دانا پہلو وہ ٹوپے چ گھتے تے وت ٹوپا بھر لوے تے پچھا دتیاں وے تے پچھا ویکھے ہی نہ پیا انجے ہونگر دتیاں وے ہاں بھائی جتنا کہندا ہے جلدی لایا او پھانڈا او دتیاں وے تے دتیاں وے پچھا ویکھے نہ پیا. اللہ دے پاک رسول اپنے ہاتھ نال انچا کے تے کچھ پردے بھی بیٹھے کیشا پڑھنیاں نے سوا اپنے ہاتھ نال انچا کے ٹونڈی لے دن تے چوٹی تو جڑا دانا پہلے ٹھاندا ہے پنڈ دا پہلو حضرت جابر اوہ ٹوپے چ پیندا ہے وت کھمکا دیندا ہے باقی دا ٹوپا بھر کے جلے بھر کے تے پہلا سٹا زیادہ برکت وت دوے آ گئے تریے آ گئے سارے کردے گئے نبی کریم انہیں کریندے رہے تے وہ بھر بھر کے دیندا رہیا ہے کچھ پڑھدا ہی بیٹھا اللہ دا پاک پیغمبر تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اشارہ پیا کریندا ہے
اللہ پاک وچ مخالف بھی تے موافق بھی جنہاں دے نال سانو پالا پیا پوندا ہے ہن جے تیریاں برکتاں تو نازل نہ ہوون تے اے بھی خراب ہوندا ہے تے ساڈی بھی بے عزتی ہوندی ہے تے برکت دیون والا تو ہے ان اللہ دا پیغمبر اپنے ہاتھ مبارک نال چڑھیندا چوٹی تے اگوں جڑے دانے ٹھاندے پہلے او پیندا ہے چا کردیاں نتیجہ کے نکلیا نبی کریم فرماندے ہن کوئی بچ گیا ہی اکے ہونگرا بڑیاں دتیاں پچھو بندے دی آواز کائی نہیں کردے مک گئے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہن ویکھ بلا چوکھا کھٹا ہے یا ٹھیک ادا واللہ ما نقص تمرۃ واحدہ اللہ دی قسم یا رسول اللہ جڑی ٹھکی میں پہلے دن پہلی وقت لائی او دے چ معلوم ہوندا ہے ایک پنڈ دا ڈوکا ہی کھٹا کوئی نہیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا قرآن دیاں برکتاں بڑے خوش نصیب لوگ ہیں اساں کہ اللہ پاک نے اسانو گھر وچ بیٹھے ہیں کہ علاج ایسا دیتا ہے قرآن پاک اللہ دی ذات دی قسم کرتے میں آکھ رہا بندہ بیمار ہوندا ہے علاج کراون دی اجازت ہے کہ نہیں بولو علاج کراون دی مگر اللہ دا رسول آتا ہے اجازت تو میں دتی ہے تانوں علاج کراون دی پر وت بھی جنہ بندیاں نو قرآن پاک دی گل تے ہوندا ہے یقین جتنا اچا یقین ہو سی ایک ای ہو جائی تھاری آندی یقین دی کہ بندہ علاج کرنا چھوڑ دیندا ہے تے اللہ پاک فرماندا ہے جے تیرا اتنا یقین ہو گیا ہے تو ہوں دنیا علاج کر کے بیمار راسی تے تینوں علاج کیتے بغیر میں شفا دے دے سا وت اگوں اللہ پاک فرماندا ہے اللہ دے رسول ہی تساں سا تو ودے ہونے آئے نا طویل لکھ دے لکھائی دے کوئی تھوڑی گھڑی تکلیف ہوئی تو منہ چبا کرتے آ گیا اگو بیٹھا ہوا وہ بالکل حرام خور آکڑ کے اس ڈٹھا بھائی میں مشکل کشا بنے ہوا لوگاں دا اس کوئی اکھر ادو مار دیتا کوئی ادو مار کے دیتا لوانا لائی بے ایمان تے دیوانا لائی بے ایمان جی ہاں وہ مشرک تے جی ہاں جہاد جدہ فرض ہوتا ہے تو انہوں نے قتل وچے کرنا پڑتا ہے کئی سمجھ آتی پی نہیں اسلام رعایت کائی نہیں نہ پیو دی رعایت ہے نہ پھرا دی رعایت ہے نہ دھی دی رعایت ہے نہ بھائی دی رعایت ہے اللہ پاک نے اللہ دے پیغمبر نے کیا دسیا کہ وہ لوگ جڑے اتنے یقین دی حد تے پہنچ ویندے انہاں دے نظر جڑیاں اٹھی ویندیاں اتنا زمین تے انہاں نوں کوئی شے نظر سارے دل دی توجہ کدے لگ ویندی ہے چونکہ وہ ٹنگی ویندے اوداں ہی عرش مولا دے نال اس واسطے علاج واسطے انہاں دی طبیعت ہی نہیں آتی تے جے ای ہو جائے بندے ہوون اللہ دے رسول آتا ہے مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے ای ہو جائے بندے دہاڑے قیامت دے بغیر حساب دے اللہ بہشت بھیج دے بغیر حساب دے بھیجے سی یہ کیوں یہ مسئلہ اصل دسے اللہ دے قرآن نے کہ اولو العزم لوگ جڑے ہیں انہاں دا حال ہی اللہ نے یہ بناونا کہ اسباب جڑے ویلے انہاں دے کولوں ختم ہو گئے تو خالص اللہ تعالیٰ دے بھروسہ رکھیا نے اللہ کریم اتھاؤ زمین ہی انہاں دے واسطے اسباب کھیتی دے پیدا کر دے اللہ فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا جے بندے صحیح طور تے اللہ کریم نو من لوین وَاتَّقَوْا تے اللہ دی نافرمانی کولوں بچ ونجن یہ دو کم بندے چکرن ہاتھ پیر نہ ہلائن بشک کے کرے سائیں لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض مینوں اللہ پاک ہونے دی قسم ہے میں اتوں پکے پکائے کھانے بھی انہاں در نازل چکر دے ساں تاں کوئی مشکل کوئی
انج ہوندا رہا۔ بہرحال اللہ کریم نے اس امت دی قسمت واسطے قرآن مقدس نو بھیجیا ہے۔ اللہ پر